بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر کل سورج ڈھلنے تک تم نے دکان نہ خالی کی تو قسم ہے مجھے اپنے باپ کی عزت کی، میں تمہیں اسی تندور کے اندر زندہ دفن کر دوں گا اور تمہاری بیمار ماں سڑک پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے گی۔ سیٹھ انور کی کرخت اور گرجدار آواز نے میرے وجود میں زلزلہ برپا کر دیا تھا۔ میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا آٹے کا پیڑا وہیں تھم گیا اور میں نے اپنی نمزدہ آنکھوں سے اس ظالم انسان کی طرف دیکھا جو میرے سامنے موت کا فرشتہ بنا کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے کھڑے 4 مسلح غنڈے مجھے کچی چبا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ میرا دل چاہا کہ چیخوں اور کہوں کہ خدا کے لیے رحم کھاؤ، میرے پاس اس دکان کے سوا کچھ نہیں ہے، مگر غربت انسان کی زبان سے الفاظ اور آنکھوں سے خواب دونوں چھین لیتی ہے۔ سیٹھ انور نے اپنی بھاری بوٹ کی ٹھوکر میری دکان کی دہلیز پر ماری اور جاتے جاتے پلٹ کر ایک ایسی بات کہی جس نے میرے خون کی گردش روک دی تھی۔ یاد رکھنا باسط، میرے پلازے کی بنیادوں میں ایک آدھ لاش کا دب جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، دکان یا زندگی۔ وہ دندناتا ہوا چلا گیا، مگر اس کی چھوڑی ہوئی دہشت دکان کی کالی دیواروں کے درمیان سانپ کی طرح رینگنے لگی تھی۔ میں بے جان بت کی طرح وہیں کھڑا رہا۔ تندور کی آگ مدھم ہو رہی تھی، مگر میرے سینے کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ یہ دکان محض 4 دیواریں نہیں تھیں، یہ میرے دادا بابا کریم کی نشانی تھی، جو اس شہر کے سب سے قدیم اور تنگ بازار میں پچھلے 50 سال سے رزق حلال کا ذریعہ تھی، مگر اب یہ ذریعہ بھی مجھ سے چھینا جا رہا تھا۔ بازار میں شدید حبس تھا اور گاہک نہ ہونے کے برابر تھے۔ میں نے ایک حسرت بھری نگاہ تندور کے دہانے پر ڈالی، جہاں سے اب روٹی کی خوشبو کے بجائے ایک عجیب سی جلنے کی بو آ رہی تھی۔ یہ بو پچھلے کچھ عرصے سے میرے گاہکوں کو بدک رہی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ باسط، تیرے تندور سے مردار کے جلنے کی بو آتی ہے۔ حالانکہ میں روز تندور دھوتا، ادھر چھڑکتا، مگر یہ منحوس بو جیسے اینٹوں کے اندر رچ بس گئی تھی۔ دوپہر ڈھل کر شام میں بدل گئی، مگر میری جیب بالکل خالی تھی۔ میری نظر بار بار سامنے لٹکے ہوئے کینسر ہسپتال کے اس پرچے پر پڑ رہی تھی، جس پر ڈاکٹر نے صاف لکھ دیا تھا کہ اگر اگلے 2 دن میں ماں کا علاج شروع نہ ہوا تو وہ نہیں بچیں گی۔ ماں کی کھانسی کی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی، جو گھر میں اکیلی پڑی میرا انتظار کر رہی ہوگی کہ بیٹا آئے گا تو دوا لائے گا، مگر بیٹا تو خود اپنی زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ سورج غروب ہوتے ہی آسمان پر کالی سیاہ بادلوں نے ڈیرے ڈال لیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے تیز ہوائیں چلنے لگیں اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ بازار کے دکانداروں نے شٹر گرانے شروع کر دیے، کیونکہ اس طوفانی بارش میں گاہک کا آنا ناممکن تھا۔ بارش کا پانی نالیوں سے ابل کر سڑکوں پر بہنے لگا اور اندھیرا گہرا ہو گیا۔ ہر کوئی اپنے گھر بھاگ رہا تھا، مگر میں کہاں جاتا؟ گھر جا کر ماں کو کیا منہ دکھاتا کہ آج پھر خالی ہاتھ آیا ہوں؟ اس شرمندگی کے خوف نے مجھے دکان میں ہی روک لیا۔ میں نے دکان کا آدھا شٹر گرایا اور تندور کی منڈیر پر سر رکھ کر بیٹھ گیا۔ باہر بارش کا شور تھا اور اندر میری خاموش سستیوں کا ماتم۔ بھوک، پیاس اور تھکاوٹ نے میرے دماغ کو معاف کر دیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور شدت غم سے میرا جسم لرزنے لگا۔ آنسو میرے رخساروں سے بہتے ہوئے تندور کی نیم گرم دیواروں پر گرنے لگے۔ جیسے میرا پہلا آنسو تندور کے اندر گرے ہوئے کوئلوں پر ٹپکا تو ایک عجیب سی آواز پیدا ہوئی، جیسے کسی نے گرم توے پر پانی پھینکا ہو۔ چھن! مگر یہ آواز عام نہیں تھی، اس کے ساتھ ہی میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ بچپن کی ایک یاد میرے ذہن میں بجلی کی طرح گوندی۔ میرے دادا بابا کریم جب بھی پریشان ہوتے تھے تو رات کے اس پہر تندور کے سامنے بیٹھ کر سورہ جن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، باسط بیٹا، جب انسان کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو جنات کی یہ سورت بند تالوں کی چابی بن جاتی ہے۔ بے اختیار میری زبان پر سورہ جن کے الفاظ جاری ہو گئے۔ قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ۔ میری آواز لرز رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ میں روتا رہا اور پڑھتا رہا۔ میرے آنسو تندور کے اندھیرے پیٹ میں گرتے گئے اور پھر کچھ ایسا ہوا جس نے میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا دی۔ تندور کے بجھے ہوئے کوئلے اچانک دوبارہ دہکنے لگے، مگر اس بار ان کا رنگ سرخ نہیں تھا، بلکہ وہ گہرے نیلے رنگ کی آگ میں بدل رہے تھے۔
ایک ایسی نیلی روشنی جس میں ٹھنڈک اور دہشت دونوں تھی۔ میں ہڑبڑا کر پیچھے ہٹا، مگر تلاوت میری زبان پر جاری رہی، جیسے کوئی غیبی طاقت مجھ سے یہ الفاظ ادا کروا رہی ہو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے پاس پڑا ہوا آٹے کا آخری پیڑا اٹھایا جو میں نے خود کھانے کے لیے رکھا تھا۔ ایک عجیب سی کشش مجھے تندور کی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں نے روٹی بیل کر تندور کے اندر ہاتھ ڈالا تو مجھے تندور کی گہرائی لامحدود محسوس ہوئی، جیسے اس کا پیندہ غائب ہو چکا ہو اور نیچے ایک نہ ختم ہونے والا خلا ہو۔ میں نے روٹی لگائی اور ہاتھ باہر کھینچ لیا، مگر سیکنڈوں گزر گئے، روٹی پکنے کی خوشبو نہیں آئی، بلکہ تندور کے اندر سے خوفناک سناٹا ابھرا۔ میں نے ہمت کر کے اندر جھانکا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ روٹی غائب تھی، تندور نے جیسے اسے نگل لیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کو مسلا کہ شاید یہ میرا وہم ہو۔ میں نے ایک اور چھوٹا سا آٹے کا ٹکڑا پھینکا، وہ بھی ہوا میں تحلیل ہو گیا، اور اسی لمحے تندور کے اندر سے نیلی آگ کا ایک ستون باہر نکلا جو سیدھا چھت سے ٹکرایا۔ دکان کا بھاری لوہے کا شٹر جو آدھا کھلا تھا ایک زوردار دھماکے سے خود بخود نیچے گر گیا، اور میں دکان کے اندر قید ہو گیا۔ باہر کی دنیا کا رابطہ کٹ چکا تھا اور اندر صرف میں تھا اور یہ نیلی خوفناک آگ۔ تبھی تندور کے اندر سے ایک آواز گونجی۔ یہ آواز کسی انسان کی نہیں تھی، بلکہ ایسی تھی جیسے صدیوں پرانے غار میں ہوا چل رہی ہو، گہری اور پراسرار۔ 40 سال بعد انسانی آنسوں کی ٹھنڈک اور سورج جن کی گواہی۔ کسی نے مجھے نیند سے بیدار کیا۔ میں خوف سے دیوار کے ساتھ چپک گیا۔ میرا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ میں نے دیکھا کہ تندور کے دہانے پر ایک کالا سیاہ ہاتھ نمودار ہوا۔ وہ ہاتھ کسی انسان کا نہیں تھا، وہ جلا ہوا تھا اور اس کے ناخن جانوروں کی طرح مڑے ہوئے تھے۔ اس ہاتھ نے تندور کے کنارے کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور پھر ایک ہیولا آہستہ آہستہ باہر نکلنے لگا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی جنات پر یقین نہیں کیا تھا، مگر اس وقت میری آنکھوں کے سامنے جو منظر تھا وہ میری عقل کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ وہ مخلوق آدھی تندور سے باہر تھی اور آدھی اندر۔ اس کا جسم کوئلے کی طرح کالا تھا اور آنکھوں کی جگہ 2 سرخ انگارے دہک رہے تھے۔ اس نے اپنی گردن موڑی اور سیدھا میری طرف دیکھا۔ اس کی نظر پڑتے ہی مجھے لگا جیسے میرا خون جم گیا ہو۔ میں نے بمشکل اپنے خشک حلق سے آواز نکالی کہ کون ہو تم اور یہ سب کیا ہے؟ اس مخلوق نے ایک دردناک کہکا لگایا جس سے دکان کے برتن بجنے لگے۔ اس نے کہا، میں وہ نہیں اے ابن آدم جسے تم ڈھونڈ رہے ہو، میں تو صرف دربان ہوں، ایک ادنا غلام۔ تم نے اپنی تلاوت اور ان پاکیزہ آنسوں سے وہ زنجیر پگھلا دی ہے جو پچھلے 40 سال سے اس تندور پر لگی ہوئی تھی۔ وہ تھوڑا اور باہر نکلا اور اس کے لہجے میں ایک عجیب سا غم امڈ آیا۔ تم بابا کریم کے خون میں سے ہو، تمہاری رگوں میں اسی کی مہک ہے، وہی وفاداری۔ 40 سال پہلے تمہارا دادا روزانہ ہمارے لیے زیادہ راہ بھیجتا تھا، مگر اس کے مرنے کے بعد راستہ بند ہو گیا اور ہمارا شہزادہ وہاں نیچے اندھیروں میں بھوک سے تڑپ رہا ہے۔ میرے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ دادا کا تندور، سورج جن اور یہ نیلی آگ، یہ سب کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ گہرا راز تھا جو مجھ سے چھپایا گیا تھا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، کون شہزادہ؟ اور تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میرے پاس دینے کو کچھ نہیں، میں تو خود ایک فقیر ہوں۔ دربان جن نے اپنا جلا ہوا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور اس کی آواز میں التجا آ گئی۔ ہمیں تمہاری دولت نہیں چاہیے اے نادان انسان۔ ہمارا شہزادہ زریون جو جنات کا وارث ہے، اسے تمہارے دادا کے انتقال کے بعد مخالف قبیلے کے جادوگروں نے تندور کی نچلی سطح میں موجود آتشی دنیا میں قید کر دیا ہے۔ اسے زندہ رہنے کے لیے انسانی ہاتھ کی پکی روٹی اور سورج جن کی نورانی طاقت درکار تھی جو تمہارا دادا فراہم کرتا تھا، مگر وہ سلسلہ ٹوٹ گیا اور اب وہ 40 سال سے زنجیروں میں جکڑا ہے۔ اگر تم ہمارے شہزادے کو قید سے نکالو گے تو ہم تمہاری 7 نسلوں کو غنی کر دیں گے۔ تمہاری ماں کی بیماری، تمہاری غربت، یہ سب ہمارے لیے چٹکی کا کھیل ہے، لیکن ایک شرط ہے۔
शर्त का लफ्ज़ सुनकर मैं चौंक उठा। मैंने पूछा, कैसी शर्त? क्या करना होगा मुझे? दरबान की आंखों के सुर्ख अंगारे मजीद भड़क उठे। उसने तंदूर की गहराई की तरफ इशारा किया और कहा, तुम्हें तंदूर के अंदर उतरना होगा, इसी आग में जहां आम इंसान राख बन जाता है। तुम्हें शहजादी तक खुद जाना होगा, क्योंकि वो जंजीरें सिर्फ एक इंसान ही तोड़ सकता है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। तंदूर के अंदर उतरना, ये तो खुदकुशी थी। मैंने घबराकर नफी में सर हिलाया और पीछे हटा। नहीं, ये नामुमकिन है, मैं जल जाऊंगा, मैं नहीं कर सकता। दरबान ने मुझे गौर से देखा और उसकी आवाज़ अब गरजदार हो गई। ये तुम्हारा इम्तिहान है बासित। जिस जुबान पर सूरज जिन जारी हो, आग उसे नहीं जलाती। अगर तुमने इनकार किया तो कल सेठ अनवर तुम्हारी दुकान गिरा देगा और तुम्हारी माँ दवा के बगैर तड़प तड़प कर मर जाएगी और तुम सारी जिंदगी पछतावे की आग में जलोगे। फैसला तुम्हारा है, आग में कूदकर जिंदगी पाओ या बाहर रहकर जिल्लत की मौत मरो। उसके अल्फाज निश्तर की तरह मेरे दिल में उतर गए। माँ का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया, उसकी बेबसी, उसकी बीमारी। मैं जानता था कि बाहर की दुनिया मेरे लिए वैसे भी जहन्नम बन चुकी है। अगर मौत लिखी है तो माँ की खातिर कोशिश करते हुए मरना बेहतर है। मेरे अंदर एक अजीब सा जुनून बेदार हुआ। मैंने मुट्ठी भींच ली और तंदूर की नीली आग की तरफ देखा जो अब मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और कांपते हुए लहजे में कहा, मुझे मंजूर है। अगर मैं जल भी गया तो कम से कम माँ के लिए लड़ते हुए मरूंगा। दरबान ने पीछे हटकर रास्ता दिया और तंदूर का दहाना मजीद चौड़ा हो गया। उसने कहा, बस सूरज जिन पढ़ते रहना, रुकना मत, और अपने साथ वो बचा हुआ आटा ले लो, क्योंकि शहजादा 40 साल से भूखा है। मैंने अपनी जेब में वो आटे का पेड़ा डाला और आंखें बंद करके ऊंची आवाज में सूरज जिन पढ़ना शुरू कर दी। मेरे दिल की धड़कनें किसी हथौड़े की तरह मेरे सीने पर बरस रही थी। मैं तंदूर की मुंडेर पर चढ़ा। नीली आग की तपश मेरे चेहरे को झुलसा रही थी, मगर मैं रुका नहीं। मैंने खुदा का नाम लिया और छलांग लगा दी। मुझे उम्मीद थी कि मैं अंगारों पर गिरकर खाक हो जाऊंगा, मगर जैसे ही मैं अंदर कूदा, मेरे इर्द गिर्द का माहौल यकसर बदल गया। गर्मी की जगह एक अजीब सी ठंडक ने ले ली और मैं तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगा, जैसे किसी गहरी सुरंग में सफर कर रहा हूं। मेरे इर्द गिर्द नीली और सुर्ख रोशनियां लकीरों की सूरत में गुजर रही थी। हवा का दबाव इतना था कि मेरा सांस रुकने लगा, मगर मेरी जुबान पर तिलावत जारी रही और फिर धड़म से मैं एक सख्त और खुरदरी जमीन पर गिरा। मैंने कराहते हुए आंखें खोली तो मेरे सामने जो मंजर था वो देखकर मेरा दिमाग सुन हो गया। मैं किसी तंदूर में नहीं था, बल्कि एक ऐसी दुनिया में था जहां आसमान खून की तरह सुर्ख था और जमीन कोयले की तरह काली थी। फिजा में धुएं और राख के बादल उड़ रहे थे। सामने एक वसी और इस मैदान था जिसके दरमियान में एक शीशे का कैद खाना बना हुआ था जो नीली बिजलियों से घिरा हुआ था, और उसके अंदर एक धुंधला सा नौजवान हेवला नजर आ रहा था जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। मैं अभी संभल भी ना पाया था कि अचानक जमीन लरसने लगी और काले पत्थरों के पीछे से अजीबो गरीब शक्ल के बिच्छू निकलने लगे। ये आम बिच्छू नहीं थे, उनका साइज किसी भेड़ के बराबर था और उनके जिस्मों से लावा टपक रहा था। वो मुझे देखते ही हंकारे और मेरी तरफ लपके। उनकी तादाद दर्जनों में थी और मैं यहाँ बिल्कुल नहत्ता और अकेला खड़ा था। मौत मेरे चारों तरफ नाच रही थी और वापसी का रास्ता वो तंदूर का दहाना था जो अब आसमान में एक छोटे से सितारे की तरह नजर आ रहा था। मैंने कांपते हुए होंठों से दोबारा तिलावत शुरू की और पीछे हटने लगा, मगर बिच्छुओं का घेरा तंग होता जा रहा था कि तभी कैद खाने के अंदर से एक कमजोर मगर रूपदार आवाज आई, रुक जाओ, उसे मत छूना, ये मेरा मेहमान है। लेकिन बिच्छू कहाँ रुकने वाले थे। वो मेरे मजीद करीब आ गए और मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं कि शायद ये मेरा आखिरी लम्हा है। उन खौफनाक आतिशी बिच्छुओं के जहरीले डंक मेरे जिस्म से सिर्फ चंद इंच के फासले पर थी। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और अपने दिल की धड़कनों को काबू में करने की नाकाम कोशिश की। मेरा पूरा वजूद खौफ से लरस रहा था, मगर मेरी जुबान पर अभी भी सूरज जिन की आयात जारी थी।
شاید یہی میری آخری ڈھال تھی۔ میں نے موت کے انتظار میں ایک لمحہ گزارا، مگر مجھے ڈنک لگنے کی تکلیف محسوس نہ ہوئی، بلکہ اچانک فضا میں ایک عجیب سی سائیں سائیں کی آواز گونجی، جیسے ہوا میں ہزاروں تلواریں ایک ساتھ چل رہی ہوں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی ایک آنکھ کھولی تو میرے سامنے جو منظر تھا اس نے میری حیرت کی انتہا نہ چھوڑی۔ میرے ہونٹوں سے نکلنے والے قرآن کے مقدس الفاظ ہوا میں تحلیل ہونے کی بجائے نیلے رنگ کی چمکدار اور دھاری دار تلواروں کی شکل اختیار کر رہے تھے۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا، بلکہ میری آنکھوں دیکھی حقیقت تھی۔ وہ الفاظ نیلے نور میں ڈھل کر ان خوفناک بچھوؤں پر برس پڑے تھے۔ جو ہی کوئی نیلی شعاع ان بچھوؤں کے جسم سے ٹکراتی، وہ چیخیں مارتے ہوئے پگھل جاتے اور آگ کا ڈھیر بن جاتے۔ میرے اندر چھپے ہوئے خوف کی جگہ اب ایک عجیب سی روحانی طاقت نے لے لی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ لڑائی میری نہیں ہے، یہ تو حق اور باطل کی جنگ ہے، اور میں تو بس ایک ذریعہ ہوں۔ میں نے اپنی آواز مزید بلند کر دی اور آنکھیں کھول کر ان درندوں کا سامنا کرنے لگا۔ میرے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ ایک مہلک ہتھیار بن کر ان پر گر رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درجنوں بچھو جو مجھے چیر پھاڑنے کے لیے آئے تھے، خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں اب دہشت تھی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس کمزور انسان کے پاس جو ہتھیار ہے، اس کا مقابلہ ان کی آگ نہیں کر سکتی۔ میں نے رکنے کا نام نہیں لیا اور مسلسل تلاوت کرتے ہوئے آگے بڑھتا گیا۔ میرے قدموں تلے وہ کالی اور گرم زمین بھی اب مجھے ٹھنڈی محسوس ہو رہی تھی۔ بچھیوں کا گھیرا ٹوٹ چکا تھا اور میرے سامنے وہ شیشے کا قید خانہ اب بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ میں بھاگتا ہوا اس قید خانے کے قریب پہنچا تو میرا سانس پھول چکا تھا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں جم گئے۔ وہ قید خانہ شیشے کا نہیں تھا، بلکہ کسی شفاف ہیرے کی طرح سخت مادے کا بنا ہوا تھا، اور اس کے اندر ایک نوجوان قید تھا۔ مگر اس کی حالت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رو پڑا۔ وہ نوجوان جس کا نام دربان نے زریون بتایا تھا، وہ کسی زندہ لاش سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا جسم سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا، اس کی ہڈیاں جلد سے باہر جھانک رہی تھیں اور اس کے لمبے بال الجھے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھوں اور پیروں میں موٹی موٹی سرخ زنجیریں تھیں جو اس کے گوشت میں پیوست ہو چکی تھیں، اور ان سے مسلسل دھواں اٹھ رہا تھا۔ وہ 40 سال سے اسی ایک حالت میں قید تھا۔ نہ موت آتی تھی اور نہ زندگی ملتی تھی، مگر اس کی حالت میں جو چیز سب سے زیادہ نمایاں اور عجیب تھی وہ اس کی آنکھیں تھیں۔ اس کے کمزور جسم کے باوجود اس کی آنکھوں میں شاہانہ جلال اور ایک عجیب سی سرخ چمک تھی جو بجھی نہیں تھی۔ اس نے اپنی گردن موڑ کر میری طرف دیکھا۔ اس کی نظر میں سوال بھی تھا اور امید بھی، جیسے وہ صدیوں سے صرف اسی ایک لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ میں قید خانے کی دیوار کے ساتھ لگ گیا اور ہامتے ہوئے پوچھا، کیا تم ہی زریون ہو؟ کیا تم ہی وہ شہزادے ہو جس کے لیے میرا دادا روزانہ روٹی بھیجتے تھے؟ اس نے اپنی خشک اور پھٹی ہوئی زبان کو ہونٹوں پر پھیرا اور اس کی آواز کسی ٹوٹے ہوئے ساز کی طرح ابھری۔ ہاں، میں وہی بدقسمت زریون ہوں۔ بابا کریم کی خوشبو مجھے تم تک لے آئی ہے۔ تم آ گئے میرے دوست، تم آ گئے۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ میری آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ میں نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ آٹے کا پیڑا نکالا جو میں اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ پیڑا اب سوکھ کر سخت ہو چکا تھا، مگر زریون کی نظریں اس پیڑے پر پڑتے ہی چمک اٹھی، جیسے اس نے دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ دیکھ لیا ہو۔ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہونے کے باوجود پنجرے کی سلاخوں کی طرف کھسکا اور لرزتی آواز میں بولا، بھوک، مجھے بھوک لگی ہے، انسانی ہاتھ کی روٹی۔ 40 سال کی بھوک میرے اندر کی آگ کو کھا رہی ہے۔ جلدی کرو انسان، اس سے پہلے کہ میری سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے۔ اس کی بےتابی دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ روٹی پکاؤں کہاں؟ یہاں کوئی تندور تو تھا نہیں، ہر طرف صرف کالے پتھر اور اڑتی ہوئی راکھ تھی۔ میری نظریں دیوانہ وار ادھر ادھر بھٹکنے لگیں کہ تبھی میری نظر قید خانے کے بالکل ساتھ پڑے ہوئے ایک چمکدار سیاہ پتھر پر پڑی جو اندر سے دہک رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہی میرا توا ہے اور یہی میرا تندور۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور اس آٹے کے پیڑے کو ہاتھوں سے پھیلانے کی کوشش کی، مگر وہ سخت ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے پسینے سے اسے تھوڑا نم کیا اور پھر سورج جن کی آیات پڑھتے ہوئے اسے ہاتھوں سے تھپ تھپایا۔
عجیب بات یہ تھی کہ اس منحوس اور آتشی دنیا میں جیسے میں نے آٹے کو ہاتھ لگایا وہاں ایک مانوس سی خوشبو پھیل گئی، گندم کی خوشبو، زمین کی خوشبو۔ اس خوشبو نے جیسے وہاں کی فضا کا زہر کم کر دیا۔ میں نے روٹی بیل کر اس دہکتے ہوئے پتھر پر ڈال دی۔ پتھر اتنا گرم تھا کہ روٹی فوراً سکنے لگی اور چند ہی لمحوں میں اس کے پکنے کی مہک اٹھنے لگی۔ زریون کی آنکھیں بند تھیں اور وہ گہری گہری سانسیں لے رہا تھا، جیسے اس خوشبو کو اپنے اندر اتار رہا ہو۔ یہ صرف روٹی نہیں تھی، یہ اس کے لیے زندگی کا پیغام تھی۔ میں نے جلدی سے روٹی پلٹی، وہ سنہری ہو چکی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ جلا کر بھی وہ گرم روٹی اٹھائی اور قید خانے کے اس چھوٹے سے سوراخ کی طرف بڑھایا جہاں سے ہوا اندر جاتی تھی۔ میں نے روٹی کے ٹکڑے کیے اور کانپتے ہاتھوں سے ایک نوالا اندر زریون کے منہ کی طرف بڑھایا۔ زریون نے جیسے وہ نوالا اپنے منہ میں رکھا، ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا، جیسے وقت رک گیا ہو۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور اس کے حلق سے ایک ایسی آواز نکلی جیسے کسی پیاسے کو صحرا میں ٹھنڈا پانی مل گیا ہو۔ اس نے جلدی جلدی دوسرا اور پھر تیسرا نوالا کھایا۔ وہ پوری روٹی چند سیکنڈوں میں نگل گیا اور پھر وہ ہوا جس کا مجھے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ اچانک زریون کا جسم اکڑ گیا، اس کی ہڈیوں سے کڑکڑانے کی آوازیں آنے لگی جیسے کوئی عمارت تعمیر ہو رہی ہو۔ اس کا سوکھا ہوا جسم جو بھی کسی ہڈیوں کے ڈھانچے جیسا تھا اچانک بھرنا شروع ہو گیا۔ اس کے پچکے ہوئے گال بھر گئے، اس کے بازوں پر مچھلیاں ابھرنے لگیں اور اس کا قد تیزی سے بڑھنے لگا۔ وہ منظر اتنا خوفناک اور حیرت انگیز تھا کہ میں پیچھے ہٹ کر گر پڑا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کمزور لڑکا ایک 8 فٹ کے دیو ہیکل اور طاقتور وجود میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے جسم سے نکلنے والی شعاعیں اتنی تیز تھیں کہ مجھے اپنی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھنا پڑا، اور پھر اس نے ایک فلک شگاف چیخ ماری، یا اللہ! اور اس چیخ کے ساتھ ہی اس کے جسم نے ایک زوردار جھٹکا لیا۔ چھن چھن چھن، وہ موٹی آہنی زنجیریں جو اسے 40 سال سے جکڑے ہوئے تھیں کسی کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ کر گر گئیں۔ قید خانے کی وہ شفاف دیواریں جو ہیرے سے زیادہ سخت تھیں زریون کی ایک ہی دھاڑ سے ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں بکھر گئیں۔ شیشے کے ٹکڑے بارش کی طرح ہر طرف گرے، مگر مجھے ایک بھی خراش نہیں آئی، کیونکہ زریون نے بجلی کی تیزی سے مجھے اپنے اوٹ میں لے لیا تھا۔ دھول چھٹی تو میرے سامنے وہ کھڑا تھا، زریون، جنات کا شہزادہ۔ اب وہ کوئی لاچار قیدی نہیں تھا بلکہ ایک بادشاہ لگ رہا تھا۔ اس کا سینہ کسی چٹان کی طرح چوڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے، مگر ان میں اب وحشت نہیں بلکہ شکر گزاری تھی۔ اس نے نیچے جھک کر مجھے دیکھا، حالانکہ میرا قد نارمل تھا مگر اس کے سامنے میں ایک بچے جیسا لگ رہا تھا۔ اس نے اپنا بھاری ہاتھ میرے کندھے پر رکھا اور اس کے لمس میں اتنی حرارت تھی جیسے میں کسی الاؤ کے پاس کھڑا ہوں۔ اس نے مسکرا کر کہا، میرا قرض تم پر واجب ہو گیا باسط، تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے، اب یہ زندگی اور یہ طاقت تمہاری امانت ہے۔ چلو میرے دوست، واپسی کا وقت ہو گیا ہے، سورج نکلنے والا ہے۔ اس نے مجھے کسی پھول کی طرح اٹھا کر اپنے چوڑے کندھے پر بٹھا لیا۔ میں خوف اور حیرت کی ملی جلی کیفیت میں تھا۔ میں نے مضبوطی سے اس کے بالوں کو پکڑ لیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں وہ چھوٹا سا سوراخ ابھی بھی نظر آ رہا تھا۔ زریون نے اپنے گھٹنوں کو تھوڑا موڑا اور پھر ایک دھماکے کے ساتھ ہوا میں بلند ہو گیا۔ ہم کسی راکٹ کی طرح اوپر جا رہے تھے۔ ہوا کا دباؤ میرے کانوں کو پھاڑ رہا تھا۔ میں نے نیچے دیکھا تو وہ آتشی دنیا تیزی سے چھوٹی ہوتی جا رہی تھی، بچھو چینٹیوں کی طرح رینگتے نظر آ رہے تھے۔ میرا دل حلق میں آ گیا تھا، مگر زریون کے کندھے پر مجھے ایک عجیب سا تحفظ محسوس ہو رہا تھا۔ ہم اندھیروں کو چیرتے ہوئے روشنی کی طرف بڑھ رہے تھے، اور پھر اچانک گرمی بڑھ گئی اور ہم اسی تندور کے اندر سے گزرے جہاں سے میں کودا تھا۔ زریون کی رفتار کم ہوئی اور اس نے آہستگی سے تندور کے دہانے سے سر باہر نکالا۔ باہر کی دنیا میں صبح ہو چکی تھی، مگر یہ کوئی پرسکون صبح نہیں تھی۔ تندور سے باہر نکلتے ہی میرے کانوں میں مشینوں کا شور اور لوگوں کی چیخ و پکار سنائی دی۔ میں نے زریون کے کندھے سے اتر کر دکان کے اندر چھلانگ لگائی۔ زریون ابھی تندور کے اندر ہی تھا اور اس کا جسم دھیرے دھیرے انسانی شکل میں ڈھل رہا تھا تاکہ وہ انسانی دنیا میں آ سکے۔ باہر سے سیٹھ انور کی کرہی آواز گونج رہی تھی، توڑ دو یہ دروازہ، اس کمینے باسط نے اندر سے کنڈی لگا رکھی ہے،
آج میں دیکھتا ہوں کہ کون اسے بچاتا ہے۔ دکان کا شٹر باہر سے زور زور سے ہلایا جا رہا تھا اور بلڈوزر کے انجن کی آواز دیواروں کو لرزا رہی تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں زندہ بچ کر واپس آ گیا تھا، مگر مصیبت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ اصل جنگ تو اب شروع ہونے والی تھی۔ میں نے مڑ کر تندور کی طرف دیکھا، جہاں سے اب نیلی آگ نہیں بلکہ زریون کا انسانی روپ ابھر رہا تھا۔ وہ اب بھی بہت بڑا تھا، ایک عام انسان سے کہیں زیادہ طاقتور اور روبدار۔ اس نے مجھے آنکھ ماری اور کہا، گھبراؤ نہیں باسط، آج تماشا ہم نہیں وہ دیکھیں گے۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور دکان کا شٹر ٹوٹ کر اندر کی طرف گرا۔ دھول کا ایک بادل اٹھا اور اس کے پیچھے سے سیٹھ انور اور اس کے 4 غنڈے اندر داخل ہوئے۔ سیٹھ انور کے ہاتھ میں ایک موٹی چین تھی اور چہرے پر شیطانی مسکراہٹ۔ نکلو باہر چوہے، میں نے کہا تھا نا کہ آج سورج ڈھلنے سے پہلے دکان میری ہوگی۔ وہ ہنستے ہوئے آگے بڑھا، مگر اس کی ہنسی اس کے حلق میں ہی اٹک گئی، کیونکہ دھوئیں کے بادل چھٹے تو اس کے سامنے میں اکیلا نہیں کھڑا تھا، میرے پیچھے زریون کھڑا تھا، جو مکمل طور پر باہر آ چکا تھا۔ اس کا انسانی روپ بھی خوفناک حد تک روبدار تھا۔ وہ ایک پہلوان لگ رہا تھا، جس کے بازوں پر مچھلیاں کسی سانپ کی طرح بل کھا رہی تھیں، اور قد تقریباً 7 فٹ تھا۔ اس نے ایک میلی کچیلی بنیان پہن رکھی تھی جو اس کے جسم پر تنی ہوئی تھی، اور اس کی آنکھیں اب بھی ہلکی سرخ تھیں۔ سیٹھ انور اور اس کے غنڈے اس دیو ہیکل اجنبی کو دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ سیٹھ نے حیرت سے پوچھا، یہ کون ہے؟ تیرا باپ تو مر گیا تھا، یہ بھینسا کہاں سے آ گیا؟ زریون نے ایک قدم آگے بڑھایا، اس کے قدم سے دکان کی فرش ہل گیا۔ اس نے سیٹھ انور کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر ایک ایسی گونجدار آواز میں بولا جس سے دکان کے شیشے تھر تھرا گئے، میں اس کا وہ قرض ہوں جب تم سود سمیت چکاؤ گے سیٹھ انور۔ اپنی جان کی خیر مناؤ، کیونکہ آج شکاری خود شکار بننے آیا ہے۔ سیٹھ انور نے سنبھلتے ہوئے اپنے غنڈوں کو اشارہ کیا، کیا دیکھ رہے ہو؟ مارو اس کو، ختم کر دو دونوں کو۔ 4 غنڈے لاٹھیاں اور چینی لہرا کر زریون کی طرف بڑھے۔ مجھے ڈر لگا کہ کہیں زریون کو چوٹ نہ لگ جائے۔ میں نے چلایا، زریون سنبھل کر، مگر زریون اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ وہ اطمینان سے کھڑا رہا اور ہونٹوں پر ایک سرد مسکراہٹ سجا لی، جیسے کوئی شیر کتوں کے بھونکنے سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ پہلا غنڈا زریون کے قریب پہنچا اور اس نے پوری طاقت سے لاٹھی زریون کے سر پر مارنے کی کوشش کی، مگر زریون نے پلک جھپکتے میں اپنا ہاتھ اٹھایا اور ہوا میں ہی لاٹھی کو پکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ لکڑی کی موٹی لاٹھی کڑاک کی آواز سے ٹوٹ گئی۔ غنڈے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ابھی وہ کچھ سمجھ بھی نہ پایا تھا کہ زریون نے دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن پکڑی اور اسے کسی کھلونے کی طرح ہوا میں بلند کر دیا۔ زریون نے اس غنڈے کو تنکے کی طرح اٹھا کر دیوار پر دے مارا اور باقی تینوں کی طرف مڑا۔ آؤ، آج مجھے بھی تھوڑی ورزش کی ضرورت ہے۔ اس کے لہجے میں جو ٹھہراؤ اور طاقت تھی، اس نے دکان کی فضا بدل دی تھی۔ میں ایک کونے میں کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو باسط کل تک 1 روپے کا محتاج اور ڈرپوک تھا، آج اس کے پاس ایک ایسی طاقت ہے جو اس شہر کے سب سے بڑے بدماش کو دھول چٹا سکتی ہے۔ زریون نے ایک اور غنڈے کو لات مار کر دکان سے باہر اچھال دیا اور باقی 2 ڈر کے مارے پیچھے ہٹنے لگے۔ سیٹھ انور کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ وہ پسپائی اختیار کرتے ہوئے پیچھے ہٹا اور بولا، تم جو کوئی بھی ہو، میں پولیس کو بلاؤں گا۔ زریون نے کہکا لگایا اور 2 قدموں میں سیٹھ انور کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے جھک کر سیٹھ انور کا گریبان پکڑا اور اسے اپنی آنکھوں کے بالکل سامنے لا کر سرگوشی کی، بلاؤ، سب کو بلاؤ، لیکن یاد رکھنا سیٹھ، یہ دکان اب ایک تندور نہیں، ایک قلعہ ہے، اور میں اس کا نگہبان۔ اگر دوبارہ یہاں نظر آئے تو میں تمہیں اسی تندور میں روٹی کی طرح لگا دوں گا، سمجھ گئے؟ سیٹھ انور نے خوف سے کانپتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کا چہرہ اس وقت کسی نچڑے ہوئے لیموں کی طرح زرد ہو چکا تھا اور آنکھوں میں موت کا خوف ناچ رہا تھا۔ زریون نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا تو وہ لڑکھڑا کر پیچھے گرا اور پھر اٹھتے ہی اس نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس کے غنڈے بھی لڑگڑاتے ہوئے اور اپنی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں سہلاتے اس کے پیچھے بھاگے۔
بازار کے لوگ جو تماشا دیکھنے جمع تھے خوف اور حیرت سے زریون کو دیکھ رہے تھے، مگر کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ قریب آئے۔ زریون نے انتہائی بے پرواہی سے اپنے ہاتھ جھاڑے، جیسے اس نے کوئی بہت معمولی کام کیا ہو، اور پھر میری طرف مڑ کر ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ بولا، چلو باسط، ماں جی کو دوا دینی ہے اور مجھے شدید پیاس محسوس ہو رہی ہے، لیکن پانی کی نہیں بلکہ کچھ گرم پینے کی۔ زریون کی یہ بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا کہ ایک طرف شہر کا سب سے بڑا بدماش اپنی جان بچا کر بھاگ رہا تھا، اور دوسری طرف اس جنات کے شہزادے کو اپنی طلب کی پڑی تھی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دکان کے باہر لوگوں کا ہجوم ہمیں پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہا تھا، مگر زریون نے کسی کی پرواہ کیے بغیر میرا بازو پکڑا اور بولا، چلو دوست، دیر ہو رہی ہے۔ ہم دونوں دکان کا ٹوٹا ہوا شٹر وہیں چھوڑ کر گلی میں مڑ گئے۔ زریون کا قد اتنا لمبا اور جسم اتنا چوڑا تھا کہ گلی سے گزرتے ہوئے لوگ دیواروں سے چپک رہے تھے، مگر مجھے اب لوگوں کا نہیں بلکہ گھر میں پڑی اپنی بیمار ماں کا ڈر تھا۔ میں تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا، جو دکان سے چند گلیوں کے فاصلے پر ہی تھا۔ زریون میرے پیچھے خاموشی سے آ رہا تھا، اس کے بھاری قدموں کی دھمک زمین پر محسوس ہو رہی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ماں کی شدید اور دردناک کھانسی کی آواز نے میرا کلیجہ چیر دیا۔ میں بھاگ کر ان کے کمرے میں گیا۔ ماں چارپائی پر نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی اور ان کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو چکا تھا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا تو وہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا اور نبض ڈوب رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ ان کے پاس وقت کم ہے، اور آج ان کی حالت دیکھ کر مجھے لگا کہ شاید وقت ختم ہو چکا ہے۔ میں بے اختیار رونے لگا۔ ماں، آنکھیں کھولو ماں، دیکھو میں آ گیا ہوں۔ مگر ماں کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور وہ جواب دینے سے قاصر تھی۔ تبھی کمرے میں اچانک اندھیرا چھا گیا، کیونکہ زریون دروازے سے اندر داخل ہو چکا تھا اور اس کے وجود نے روشنی روک لی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا چارپائی کے پاس آیا۔ اس کا سر چھت سے لگ رہا تھا، مگر اس نے ادب سے سر جھکا لیا۔ اس نے میری ماں کے چہرے کو غور سے دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ اس نے مجھ سے نرمی سے کہا، ہٹو باسط، اسے دوا کی نہیں شفا کی ضرورت ہے۔ میں حیرت سے پیچھے ہٹ گیا۔ زریون نے اپنا بھاری ہاتھ ماں کے ماتھے پر رکھا اور کچھ زیر لب پڑھنے لگا، جو میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ پھر اس نے اپنی انگلی کے پور سے ایک قطرہ خون نچوڑا، جو سرخ نہیں بلکہ ہلکا نیلا تھا، اور ماں کے خشک اور نیلے ہونٹوں پر ٹپکا دیا۔ وہ قطرہ ہونٹوں پر گرتے ہی غائب ہو گیا، اور اگلے ہی لمحے ایک معجزہ ہوا جس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ ماں کے جسم میں ایک زوردار جھٹکا لگا اور ان کی اکھڑی ہوئی سانسیں اچانک بحال ہو گئیں۔ ان کے زرد چہرے پر زندگی کی سرخی دوڑنے لگی، اور جو جھریاں موت کی خبر دے رہی تھیں وہ مدھم پڑ گئیں۔ ماں نے گہری سانس لی اور آنکھیں کھول دیں۔ انہوں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر مجھے دیکھ کر کمزور آواز میں بولی، باسط، مجھے کیا ہوا تھا؟ میں تو بہت ہلکا محسوس کر رہی ہوں، جیسے کوئی منہو بوجھ سینے سے اتر گیا ہو۔ میں خوشی سے دیوانہ ہو گیا اور ماں کے گلے لگ گیا۔ یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ ڈاکٹروں کی تمام رپورٹیں غلط ثابت ہو چکی تھیں۔ زریون نے کونے میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ماں کی نظر جب اس دیو ہیکل اجنبی پر پڑی تو وہ سہم گئی اور پوچھا، بیٹا، یہ کون ہے اور اتنا بڑا پہلوان؟ میں نے جلدی سے آنسو پونچھے اور زریون کی طرف دیکھ کر کہا، ماں جی، یہ میرا دوست ہے زریون، گاؤں سے آیا ہے، ایک پہلوان ہے اور اب کچھ دن ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ زریون نے آگے بڑھ کر ماں کے قدموں کو چھوا اور اتنی عاجزی سے بولا، ماں جی، میں باسط کا دوست نہیں، اس کا بھائی ہوں۔ آج سے آپ میری بھی ماں ہے۔ اس کے لہجے میں اتنی مٹھاس اور اپنائیت تھی کہ ماں کا ڈر ختم ہو گیا، اور انہوں نے کامتے ہاتھوں سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دی۔ ماں کے سونے کے بعد ہم باہر صحن میں آ گئے۔ زریون چارپائی پر بیٹھا تو چارپائی چڑچڑا اٹھی۔ میں کچن میں گیا اور جلدی سے دودھ پتی چائے بنا کر لایا، جیسا کہ اس نے فرمائش کی تھی۔ میں نے چائے کا ایک بڑا مگ اس کے سامنے رکھا۔
زریون نے مگ اٹھایا اور اسے سونگھا، اس گرم بھاپ کو اپنے اندر اتارا، پھر اس نے ایک لمبا گھونٹ بھرا۔ جیسے ہی گرم چائے اس کے حلق سے نیچے اتری، اس نے آنکھیں بند کر لی اور اس کے چہرے پر ایک ایسا سکون آ گیا جیسے کسی پیاسے کو آب حیات مل گیا ہو۔ وہ کافی دیر تک آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا، پھر اس نے آنکھیں کھولیں تو ان میں موجود سرخ ڈورے مدھم پڑ چکے تھے۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور بولا، باسط، یہ کالا مشروب کیا ہے؟ اس کی گرمی نے میرے سینے کی آگ کو ٹھنڈک پہنچائی ہے۔ میں حیران ہوا اور بولا، یہ چائے ہے زریون، ہم انسان تھکاوٹ اتارنے کے لیے پیتے ہیں۔ زریون نے مسکرا کر کہا، عجیب لوگ ہو تم انسان، آگ کو بجھانے کے لیے گرم پانی پیتے ہو، لیکن یہ کمال کی چیز ہے باسط، یہ میرے لیے ایندھن کا کام کر رہی ہے۔ مجھے ہر گھنٹے بعد یہ ایندھن چاہیے ہوگا، ورنہ میری طاقت کم ہو جائے گی۔ اگلی صبح جب ہم دکان پر پہنچے تو وہاں کا منظر بدلا ہوا تھا۔ سیٹھ انور کے بھاگنے کی خبر پورے بازار میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ لوگ دور دور سے وہ دکان دیکھنے آ رہے تھے جہاں جن پہلوان نے ہونٹوں کا دھول چٹائی تھی۔ دکان کا شٹر ٹوٹا ہوا تھا، مگر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اندر قدم رکھتا۔ میں نے دکان کی صفائی شروع کی تو زریون نے ضد کی کہ وہ بھی مدد کرے گا۔ میں نے اسے روکا کہ تم آرام کرو، مگر وہ نہ مانا۔ وہ تندور کی گدی پر بیٹھ گیا۔ اس کا وجود اتنا بڑا تھا کہ تندور اس کے سامنے کھلونے جیسا لگ رہا تھا۔ اس نے کہا، باسط، تم آٹا گوندھو، روٹی میں لگاؤں گا۔ مجھے ڈر تھا کہ یہ تندور توڑ دے گا، مگر جب اس نے روٹی لگانی شروع کی تو میں دنگ رہ گیا۔ اس کے ہاتھ اتنی تیزی سے چل رہے تھے کہ میری آنکھیں ان کا پیچھا نہیں کر سکتی تھیں۔ 1 منٹ میں وہ 50 روٹیاں لگا رہا تھا، اور ہر روٹی اتنی پھولی ہوئی اور خوشبودار تھی کہ گلی سے گزرنے والے خود بخود رک جاتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دکان پر گاہکوں کا رش لگ گیا۔ لوگ صرف روٹی لینے نہیں بلکہ اس عجیب و غریب پہلوان کو دیکھنے آ رہے تھے جو مشین کی رفتار سے کام کر رہا تھا۔ مگر زریون کا حساب کتاب بالکل الگ تھا۔ اگر کوئی گاہک 2 روٹیاں مانگتا تو زریون اسے زبردستی 10 روٹیاں پکڑا دیتا اور پیسے بھی نہ لیتا۔ کوئی مزدور آتا تو اسے مفت روٹیاں اور سالن دیتا۔ میں پریشانی سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور اس کے کان میں بولا، بھائی زریون، خدا کا خوف کرو، اگر تم سب کو مفت روٹیاں بانٹو گے تو ہم آٹا کہاں سے لائیں گے؟ میرا دیوالیہ نکل جائے گا۔ زریون نے زوردار کہکا لگایا اور بولا، ارے باسط نادان، بادشاہوں کے دوست حساب نہیں کرتے۔ تم لوگوں کا پیٹ بھرو، یہ تندور تمہارا پیٹ بھرے گا۔ یہ کہہ کر اس نے تندور کے اندر ہاتھ ڈالا اور جلتے ہوئے کوئلوں کے نیچے سے ایک مٹھی بھر راکھ نکالی۔ یہ راکھ عام نہیں تھی، یہ ہیرے کی طرح چمک رہی تھی۔ اس نے وہ راکھ میرے گلے میں ڈال دی اور بولا، یہ لو، اب جتنا خرچ کرنا ہے کرو، یہ گلا کبھی خالی نہیں ہوگا۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی، مگر شام تک مجھے یقین آ گیا، یہ راکھ کوئی عام راکھ نہیں تھی۔ میں جتنا بھی سامان خریدتا، جتنا بھی خرچ کرتا، گلے میں پیسے ختم ہونے کی بجائے بڑھتے جا رہے تھے۔ یہ تندور اب ایک دکان نہیں بلکہ لنگر خانہ بن چکا تھا۔ پورے شہر کے غریب اور مسکین ہماری دکان کا رخ کر رہے تھے۔ باسط تندور والا اب مشہور ہو چکا تھا، اور اس کی وجہ وہ دیو ہیکل دوست تھا جو ہر وقت چائے کا مگ ہاتھ میں لیے مسکراتا رہتا تھا۔ زریون کو چائے کا ایسا نشہ ہو گیا تھا کہ وہ روٹی لگاتے ہوئے بھی آواز لگاتا، باسط، میرا ایندھن ختم ہو رہا ہے، جلدی لاؤ، اور میں ہنستے ہوئے اس کے لیے چائے بنا دیتا۔ وہ انسانی دنیا میں بہت خوش تھا۔ اسے یہاں کی 2 چیزیں بہت پسند آئی تھیں، ایک میری دوستی اور دوسری دودھ پتی چائے۔ کچھ دن اسی طرح ہنسی خوشی گزر گئے۔ ماں اب بالکل صحت مند تھی اور گھر میں خوشحالی آ چکی تھی۔ سیٹھ انور کا نام و نشان مٹ چکا تھا اور ہمارا کاروبار عروج پر تھا، پر مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سکون طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ ایک رات ہم دکان بند کر رہے تھے، موسم اچانک خراب ہو گیا۔ ٹھنڈی اور تیز ہوائیں چلنے لگی اور بازار کے آوارہ کتے عجیب طرح سے رونے لگے۔ زریون جو تندور کی منڈیر پر بیٹھا چائے پی رہا تھا، اچانک رک گیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا مگ کانپنے لگا اور چائے چھلک کر گر گئی۔ اس کے چہرے کی وہ معصوم مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہو گئی اور آنکھوں میں وہی پرانی وحشت لوٹ آئی جو میں نے قید خانے میں دیکھی تھی۔ اس نے مگ سائڈ پر رکھا اور ہوا میں کچھ سونگھنے کی کوشش کی۔
اس کے نتنے پھول رہے تھے اور ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ میں نے پہلی بار اسے اتنا سنجیدہ دیکھا تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا زریون، خیریت تو ہے؟ اس نے میری طرف دیکھے بغیر ایک سرد آواز میں کہا، بو آ رہی ہے باسط، میرے دشمنوں کی بو آ رہی ہے، وہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ سن کر میرے ہاتھ سے تالا چھوٹ کر گر گیا۔ زریون نے آہستہ سے کہا، وہ عام دشمن نہیں ہے، وہ آتشی بچھوں کے قبیلے کے جادوگر ہیں جنہوں نے مجھے 40 سال قید رکھا تھا۔ اب وہ مجھے واپس لے جانے آئے ہیں یا ختم کرنے۔ اس نے دکان کے باہر گھپ اندھیرے میں گھورتے ہوئے کہا، باسط پیچھے ہٹ جاؤ اور ماں جی کے پاس چلے جاؤ، آج کی رات بہت بھاری ہے کیونکہ وہ آ چکے ہیں۔ ابھی اس کے الفاظ مکمل بھی نہیں ہوئے تھے کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور بازار کی اسٹریٹ لائٹس ایک ایک کر کے پھٹنا شروع ہو گئیں۔ پورا بازار گھپ اندھیرے میں ڈوب گیا، صرف تندور کے اندر سے نکلنے والی مدھم آگ کی روشنی باقی تھی، اور اس نیم روشنی میں مجھے دکان کے باہر کچھ سائے حرکت کرتے دکھائی دیے۔ یہ سائے انسانوں کے نہیں تھے، ان کے قد لمبے تھے اور ان کی آنکھوں میں سبز شعلے جل رہے تھے۔ وہ چاروں طرف سے دکان کو گھیر رہے تھے۔ ہوا میں جلنے کی شدید بو پھیل گئی تھی۔ زریون اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی انگلیاں چٹخائیں اور ایک خوفناک مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تو آخر تم آ ہی گئے، لیکن یاد رکھنا یہ تندور اب میرا گھر ہے اور یہاں کا قانون صرف میں بناتا ہوں۔ اس نے تندور کے دہکتے ہوئے پیٹ کے اندر ہاتھ ڈالا اور جب باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں کوئی روٹی لگانے والی گدی نہیں تھی، بلکہ آگ سے بنی ہوئی ایک لمبی تلوار تھی جو اندھیرے میں سورج کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کی تپش میرے چہرے تک پہنچ رہی تھی۔ وہ دشمن جو سبز آنکھوں والے ہیولوں کی شکل میں دکان کو گھیرے ہوئے تھے، تلوار دیکھتے ہی ایک لمحے کے لیے سہم کر پیچھے ہٹے۔ ان کے حلق سے سانپوں جیسی پھنکاریں نکل رہی تھیں، مگر ان کا سردار جو سب سے قداور اور خوفناک تھا اور جس کے سر پر دھوئیں کے سینگ بنے ہوئے تھے، وہ آگے بڑھا اور اس کی آواز کسی پھٹے ہوئے ڈھول کی طرح گونجی، زریون، تم ہم سے نہیں بچ سکتے، تم نے ہمارے قید خانے کی توہین کی ہے، واپس اپنے قید میں چلو ورنہ ہم اس پوری انسانی بستی کو راکھ کر دیں گے اور تمہارے اس انسانی دوست کی ہڈیاں تک نہیں ملیں گی۔ زریون نے ایک فلک شگاف کہکا لگایا جس میں اتنا اعتماد تھا کہ دکان کی دیواریں لرز اٹھیں اور چھت سے گرد گرنے لگی۔ اس نے تلوار ہوا میں لہرائی اور بولا، وہ قید خانہ ٹوٹ چکا اے تاریکی کے پجاریوں، اب میں قیدی نہیں، میں اس تندور کا نگہبان ہوں۔ اگر اپنی جان پیاری ہے تو پلٹ جاؤ ورنہ اس تندور کی آگ آج لکڑیوں کا نہیں تمہاری ہڈیوں کا ایندھن مانگ رہی ہے۔ دشمن سردار نے غرا کر حملہ کر دیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں سے نکلنے والی سیاہ شعاعیں کسی کوڑے کی طرح زریون کی طرف لپکی، مگر زریون نے بجلی کی تیزی سے اپنی آنکھ کی تلوار گھمائی اور اس وار کو ہوا میں ہی کاٹ دیا۔ دھماکے سے چنگاریاں اڑیں اور وہ سیاہ شعاعیں ختم ہو گئیں۔ باقی ہیولے بھی زریون پر ٹوٹ پڑے۔ میں کاؤنٹر کے پیچھے چھپا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ میرا دل خوف سے بند ہو رہا تھا۔ یہ لڑائی عام نہیں تھی، یہ آگ اور دھوئیں کی جنگ تھی۔ زریون اکیلا تھا اور وہ 5 تھے، مگر وہ کسی شیر کی طرح لڑ رہا تھا۔ اس کی تلوار جس ہیولے کو چھوتی وہ چیخ مار کر دھوئیں میں تحلیل ہو جاتا، مگر ان کی تعداد کم نہیں ہو رہی تھی۔ یہ جادوگر تھے، جیسے ہی ایک ختم ہوتا اندھیرے سے دوسرا نمودار ہو جاتا۔ ان کے حملے تیز ہوتے جا رہے تھے اور وہ زریون کو تھکانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجھے محسوس ہوا کہ زریون کی رفتار کچھ کم ہو رہی ہے۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا اور سانس پھول رہی تھی۔ شاید اس کا ایندھن کم ہو رہا تھا کیونکہ اس نے شام سے چائے نہیں پی تھی اور انسانی دنیا میں رہنے کے لیے اسے توانائی کی ضرورت تھی۔ اچانک ایک ہیولا زریون کی نظر بچا کر میری طرف لپکا۔ اس کے ہاتھ میری گردن تک پہنچنے ہی والے تھے کہ زریون نے اسے دیکھ لیا۔ وہ چلایا، باسط پیچھے ہٹو، لیکن وہ خود 3 دشمنوں میں گھرا ہوا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ جنگ صرف زریون کی نہیں تھی، یہ میری اور میرے گھر کی جنگ بھی تھی۔ مجھے اچانک یاد آیا کہ زریون کو قید سے نکالنے والی چیز میری تلوار نہیں بلکہ میری تلاوت تھی، اور یہ مخلوق قرآن کی طاقت کے سامنے بے بس ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور پوری طاقت سے سورۃ جن کی تلاوت شروع کر دی۔ قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ
میری آواز میں خوف کی جگہ یقین نے لے لی تھی۔ جیسے میرے ہونٹوں سے الفاظ نکلے، ایک حیران کن منظر ہوا۔ تندور کے دہکتے ہوئے منہ کے اندر سے نیلی روشنی کا ایک طوفان نکلا اور سیدھا زریون کی تلوار میں سما گیا۔ زریون کی مدھم ہوتی ہوئی تلوار اچانک دگنی طاقت سے بھڑک اٹھی اور اس کا رنگ سرخ سے گہرا نیلا ہو گیا۔ زریون نے چونک کر میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے مسکرا کر کہا، شاباش باسط، جاری رکھو۔ تمہاری آواز میری ڈھال ہے اور تمہارا یقین میری تلوار۔ اب بازی پلٹ چکی تھی۔ میری تلاوت نے ان دشمنوں کو کمزور کر دیا تھا۔ وہ چیخ رہے تھے اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ رہے تھے، کیونکہ قرآن کے الفاظ ان کے پگھلے ہوئے سیسے کی طرح تھے۔ زریون نے موقع غنیمت جانا اور ایک بھرپور وار کیا۔ اس نے ہوا میں چھلانگ لگائی اور سیدھا دشمنوں کے سردار پر جا گرا۔ اس نے سردار کی گردن دبوچ لی۔ وہ ہیولا زریون کی گرفت میں مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا اور اپنے پنجے زریون کے بازوں پر گاڑ رہا تھا، مگر زریون نے گرفت ڈھیلی نہیں کی۔ اس نے اسے ہوا میں اٹھایا اور تندور کے دہکتے ہوئے منہ کے قریب لے گیا۔ سردار نے رحم کی بھیک مانگنے کے لیے منہ کھولا، مگر زریون گرجدار آواز میں بولا، میں نے کہا تھا نا، یہ تندور اب میرا علاقہ ہے اور یہاں صرف روٹی پکتی ہے یا غدار چلتے ہیں۔ اس نے سردار کو پوری قوت سے تندور کے اندر پھینک دیا۔ ایک خوفناک اور لمبی چیخ ابھری اور پھر تندور کے اندر سے دھواں نکلا۔ باقی ہیولے اپنے سردار کا انجام دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے اور دھواں بن کر ہوا میں غائب ہو گئے۔ زریون نے جلدی سے تندور کا بھاری لوہے کا ڈھکن اٹھایا اور اسے تندور کے منہ پر رکھ کر زور سے بند کر دیا۔ دھڑام! اس نے ڈھکن پر اپنا ہاتھ رکھا اور زیر لب کچھ پڑھا۔ ڈھکن کے کناروں سے نیلی روشنی نکلی اور پھر وہ سیل ہو گیا، جیسے ویلڈنگ کر دی گئی ہو۔ زریون نے ایک لمبی سانس لی اور اس کے ہاتھ سے آنکھ کی تلوار غائب ہو گئی۔ وہ واپس اپنے انسانی پہلوان روپ میں آ گیا، مگر وہ پسینے میں شرابور تھا اور بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا اور نڈھال ہو کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا، باسط، آج کے بعد یہ تندور صرف روٹی پکائے گا یا میرے دشمنوں کو۔ اب یہ راستہ ان کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گیا اور اسے سہارا دیا۔ اس کا جسم بہت گرم تھا، جیسے بخار میں تپ رہا ہوں۔ اس نے میرے کندھے پر سر رکھا اور مدھم آواز میں بولا، جنگ ختم ہو گئی دوست، ہم جیت گئے، لیکن میرا ٹینک خالی ہو گیا ہے، ایک کپ چائے ملے گی؟ میں ہنس پڑا۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور سارا خوف ختم ہو چکا تھا۔ میں نے کہا، ایک نہیں زریون، پوری کیتلی ملے گی اور ساتھ مکھن والا نان بھی۔ تم بیٹھو، میں ابھی لاتا ہوں۔ اس رات کے بعد شہر میں واقعی امن ہو گیا۔ زریون کے دشمنوں کا نام و نشان مٹ گیا۔ وہ رات آخری رات تھی جب ہمیں خوف محسوس ہوا۔ سیٹھ انور ایسا غائب ہوا کہ پھر کبھی نظر نہیں آیا۔ شاید وہ شہر ہی چھوڑ گیا تھا۔ میری ماں اب مکمل صحت مند تھی اور زریون کو اپنے بیٹے کی طرح چاہتی تھی۔ تندور اب شہر کا سب سے مشہور پوائنٹ بن چکا تھا، جہاں لوگوں کا رش لگا رہتا تھا۔ لوگ دور دور سے اس چائے کے دیوانے پہلوان کے ہاتھ کی روٹی کھانے آتے تھے، جس کے ذائقے میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ ہماری غربت خوشحالی میں بدل چکی تھی اور وہ راکھ والا گلا کبھی خالی نہیں ہوتا تھا۔ ہم نے دکان کو پکا کروا لیا تھا، مگر تندور وہی پرانا رکھا، کیونکہ وہ ہماری دوستی کی نشانی تھا۔ زریون نے کبھی واپس اپنی دنیا میں جانے کی بات نہیں کی، حالانکہ میں جانتا تھا کہ وہ وہاں کا شہزادہ ہے اور یہاں ایک تندور پر کام کر رہا ہے۔ کبھی کبھی مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ مجھے چھوڑ کر چلا نہ جائے، کیونکہ وہ ایک آزاد روح تھا، مگر وہ ہر بار میرے خدشات کو اپنی مسکراہٹ میں اڑا دیتا اور کہتا کہ وہ اپنی مرضی سے قید ہوا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایک سرد رات آئی جب دکان بند کرنے کے بعد ہم دونوں تندور کے باہر کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ آسمان صاف تھا اور تارے چمک رہے تھے۔ تندور کی آگ دھیمی ہو چکی تھی اور پس منظر میں مسجد سے عشاء کی اذان کے بعد خاموشی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ہم دونوں شال اوڑھے بیٹھے تھے۔ زریون کے ہاتھ میں چائے کا ایک بڑا مگ تھا جس سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ وہ آسمان کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آج وہ سرخ ڈورے نہیں تھے، بلکہ ایک گہرا سکون تھا۔ میں نے خاموشی توڑی اور وہ سوال پوچھا جو مدت سے میرے دل میں تھا، زریون، تم واپس کیوں نہیں گئے؟ وہاں تمہارا تخت ہے، تاج ہے، تمہاری پوری سلطنت ہے۔
तुम वहां के बादशाह हो। तुम यहाँ इस धुएं, गर्मी और पसीने में क्यों रुक गए? जरियून ने चाय का एक घूंट भरा और मग को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो हीरों से ज्यादा कीमती थी। उसने आसमान की तरफ इशारा किया और फिर मेरे कांधे पर हाथ रखा। बासित, मेरी दुनिया में तख्त है, ताज है, ताकत है, मगर वहां ये चाय नहीं है। और सबसे बढ़कर वहां तुम जैसा मुखलिस दोस्त नहीं है जो अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाए। बादशाहत में तन्हाई होती है मेरे दोस्त, वहां सब मतलब के साथी हैं, और यहाँ यहाँ जिंदगी है। उसने मुस्कुराकर चाय का मग उठाया। और हाँ, वहां इतनी मजेदार दूध पत्ती भी तो नहीं मिलती जिसमें इलायची की खुशबू हो। हम दोनों बेख्तियार हंस पड़े। हमारी हंसी की आवाज खामोश बाजार में गूंजने लगी। तंदूर की मध्यम आग अब भी रोशन थी और मुझे यकीन था कि जब तक सूरज जिन की बरकत और जरियून की दोस्ती मेरे साथ है, ये आग कभी ठंडी नहीं होगी और ना ही हमारे चूल्हे कभी बुझेंगे। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।